وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مل کے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بحر علم و عمل حضرت قبلہ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ. اور میں گفتگو سن کے اور عقائد کی ترجمانی دیکھ کے بھی اور یہاں آ کے بھی انتہائی مسحور ہوا، اور مجھے قلبی طور پر اور روحانی طور پر انتہائی مسرت ہوئی حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ. آپ کا حسن انتظام بھی اور آپ کا حسن کلام بھی، اور پھر جس طرح سے آپ نے عقائد کے تعلق سے انشراح صدر کے ساتھ کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. آج چونکہ یہ عرس اکابرین اہل سنت کے نام سے اس بزم نور کو سجایا گیا ہے، مشائخ کا عرس ہے، بزرگان دین کی باتیں ہیں، اللہ والوں کا ذکر اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوتا ہے، دلوں کو اپنا گرویدہ کرتا ہے، عقائد اور نظریات کی پختگی دیتا ہے، اعمال حسنہ کی طرف انسان کی رغبت پیدا ہوتی ہے. چونکہ بزرگ موجود ہیں، میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا، بلکہ کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ دوں غم دل، طوفان بیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو. عزیز دوستو، دنیا میں کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کچھ معذور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی حوالے سے کسی کمی کا شکار ہوتے ہیں، غربت کے تعلق سے یا کسی بھی طرح سے. بیمار، کمزور، معذور، مجبور آدمی کافی تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے جو کسی ذہنی کوفت کا شکار، جو کسی ذہنی دباؤ کا شکار. جدید زمانے میں لوگ کہتے ہیں اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے، انزائٹی ہو گئی ہے، یہ آدمی ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا ہے. یہ زیادہ تر کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں، جو تفکرات کا شکار رہتے ہیں. سادے لفظوں میں کہوں تو جو شک والی زندگی گزارتے ہیں. خدا نہ کرے کسی گھر میں کسی شوہر کو شک ہو جائے کہ میرے گھر میں موجود لوگ میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو وہاں وقت نہیں گزرتا، وہ شخص بڑی تکلیف میں رہتا ہے، ہر وقت ایک عجیب سی جاسوسی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. کسی خاتون کو اگر یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میرا شوہر یا میرے سسرال والے میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو گھر میں ساری آسودگی، ساری سہولیات کے باوجود بھی وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اقبال نے بھی کہا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. یہ جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا، کمزور یقین والے لوگ، کچے پکے لوگ،
پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں، پتہ نہیں فلاں ٹھیک ہے، پتہ نہیں فلاں ٹھیک ہے، یہ بیچارے سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال حسنہ کے نور سے بھی صرف اسی شخص کی زندگی مزین ہوتی ہے جس کے پاس ایمان کامل کی دولت موجود ہو۔ نوجوان زیادہ توجہ کریں میری بات پر۔ آپ بہترین اعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ مزین کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو نیک اعمال سے، آپ چاہتے ہیں اخلاق بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، خدمت خلق بھی ہو، معاملہ فہمی بھی ہو، کسی کا بھلا بھی ہو، ہمارا وجود نفع بخش بھی ہو، تو اعمال حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے بھی قرآن مجید نے یہ شرط لگائی ہے کہ پہلے ایمان کامل ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ اعمال حسنہ کریں گے تو نفع دیں گے۔ پھر توجہ فرمائیں میری بات پر، اگر ایمان کامل نہیں ہے تو ایمان جڑ ہے، عقیدہ جڑ ہے، بنیاد ہے، جو اعمال ہیں وہ اس کی شاخیں۔ اگر ایمان مضبوط نہ ہو تو اعمال کیسے درست ہوں گے؟ قرآن مجید نے کہا کہ لوگوں کی زندگی حسین بن سکتی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے ایک اور بات بھی اکثر کیا کرتا ہوں کہ دین پہ عمل کرنے سے صرف آخرت ہی بہتر نہیں ہوتی، دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو وہی فرماتے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ دنیا بھی حسین ہو سکتی ہے، یہاں بھی سارے بکھرے ہوئے رنگوں سے انسان استفادہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ اعمال حسنہ کریں اور ایمان کامل کے ساتھ کریں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک ہی شرط ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو کامل مومن۔ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ جب آپ ایمان کامل کی دولت کے ساتھ اعمال حسنہ کرتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ اخلاق کردار کی بات کریں، آپ عقیدے کی بات کر رہے ہیں، جناب فلاں بڑا مصلح تھا، فلاں بڑا اچھا تھا، بڑا نصیحت کرنے والا تھا، لیکن وہ عمدہ نصیحت تو کرتا تھا پر عقائد و نظریات کی بات نہیں کرتا تھا۔ یاد رکھنا جو سیانے لوگ تھے وہ شروع میں پھانپ گئے تھے کہ اصل عقیدہ ہے، اصل نظریہ ہے۔ اگر یقین کچا پکا ہونا، آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر ویسے لوگ یہی کہتے ہیں پیر آج کل جعلی ہیں، تو جو مارکیٹ میں بات چلتی ہو سارے وہی کہنے لگ جاتے ہیں۔ میں بھی اکثر کہتا ہوں ہیں بھی صحیح، انکار نہیں اس سے، پیر جعلی ہیں کافی سارے، لیکن جعلی بھی تو تبھی چلتا ہے نا جب اصلی موجود ہو۔ 5000 کا نوٹ اگر آج مارکیٹ میں بند ہو جائے تو اس کی نقل تیار ہوگی، تو جعلیوں کا کام بھی اسی لیے چل رہا ہے کہ کچھ اصلی موجود ہے۔ اور جو بات ناراض ہونے والی ہے، جس سے میں نے آپ سے پہلے معذرت کی، وہ یہ ہے، یہ درست ہے کہ بہت سارے پیر جعلی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، پر چلو چھوٹا آدمی ہوں، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، میرے پیر ہی جعلی نہیں، مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یعنی صدیوں پہلے حضرت سلطان باؤ نے شکوہ کیا ہے، وہ کہتے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، کہتے جو ملیا ہے طالب زردہ ہو، یہ تو آئے ہیں کہ میری دکان چل جائے کام، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا۔ تو حضور کرنا کیا تھا؟ فرمانے لگے کرنا یہ تھا کہ کیتی جان حوالے رب دے، اسی ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ ہم نے یہ پہلے سے طے کیا تھا کہ ہم نے زندگی لگا دینی۔ تو جب آپ نظریاتی طور پر ہی پختہ نہیں،
जब आप फिक्री तौर पर ही तवाना नहीं, वो इमाम गजाली ने न जाने किस वजदानी कैफियत में कह दिया था कि मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ मुझे देहात की बूढ़ी और अनपढ़ औरतों जैसा अल्लाह यकीन कामिल अता करे। न जाने उन्होंने किस वजदानी कैफियत में कह दिया था। उन लोगों के घर कच्चे थे, अकीदे पक्के थे। मैं बस में सफ़र करता रहता था अक्सर, अपनी सवारी जब तक मुयस्सर नहीं थी तो मैं बस में सफ़र कर रहा था। तालिब इल्मी का ज़माना था, तो एक साहब बड़े दलाइल के साथ एक सादे आदमी को बात समझा रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहना चाहिए। तो बस खचाखच भरी हुई थी, 2-3 सीटें पीछे मेरी सीट थी और आगे वो साहब बैठे थे, बीच में भी लोग खड़े थे। तो तालिब इल्मी के ज़माने में कई किस्म के रंग गालिब होते हैं, कभी कभी मुनाजराना कैफियत भी गालिब होती है। तो जो हल्का फुल्का मुनाजिर हमारे अंदर बसता था वो बड़ा जोश दिखा रहा था कि ये बंदे ज़रा हटें तो मैं भी ज़रा इसके साथ टकराऊं थोड़ा सा। तो मैं इंतज़ार में था कि कुछ रश कम हो तो मैं आगे बढ़ूं, को बात करूं। वो दलीलें दिए जा रहा है और वो सादा आदमी बेचारा सारा जी 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 किए जा रहा है, क्योंकि वैसे भी मेरी जमात के लोगों ने एक सबक बड़ा पक्का पढ़ा हुआ है, कहने ने मैं तो एडा पढ़िया ही नहीं, बस इतनी बात। ओ भाई जेड़ा तेरे नाल गल करन डया उन्हें कदों PhD की थी? तू भी तो कोई बात करना उसके साथ, वो भी बात ही कर रहा है, तू भी बात कर, वो भी दलीलें दे रहा है रोजमर्रा की, तू भी को बात। लेकिन हम बात नहीं करते, बात करनी चाहिए। और फिर आप क्यों कहते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं? सैकड़ों जुमे नहीं पढ़े आपने अपने मुस्तनद आलिम के पीछे? इतनी महफिल में नहीं आप जाते? क्यों नहीं आप तैयार करते नोट्स? क्यों नहीं लिखते बातों को? क्यों नहीं सीखते? आला हज़रत बरेलवी ही का फरमान है, फरमाते इल्म बाकायदा पढ़ने से भी आता है और सोहबत उलमा से भी आता है। तो आप सोहबत इख्तियार करें और सीखें। बहरहाल बात को लंबा नहीं करना, वादा कर चुका हूं छोटी बात करने का। तो वो बस रुकी एक जगह पे, तो वो जिनको मैं समझाना चाहता था उनका स्टाफ आ गया। अब आप यकीन करें मैं बड़ा ही परेशान और मुझे अपने पे गुस्सा आए। वो जब आदमी सीट से उठा के भाई मेरा तो स्टाफ आ गया, मुझे तो उतरना है। मैं यार ये तो बंदा बेचारा बस से लेके चला जाएगा, तो कोई बात ही नहीं कर सका। पता नहीं इसके जहन में कितने सवालात पैदा हो गए होंगे। लेकिन आप यकीन करें कभी कभी बड़ा ही रश्क आता है उन सादे लोगों पर जिनको अल्लाह ताला ने नजरियाती पुख्तगी दे रखी है, यकीन की दौलत दे रखी है, सच्चाई की नेमत उनके दिलों में घर कर गई है। तहकीक के नाम पर कुछ लोग तखरीब का शिकार हो गए। पढ़ने निकले थे लेकिन न जाने कहाँ खो गए, तहकीक करने निकले थे लेकिन न जाने किन वादियों में बह गए। हम ऐसी लाखों किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। पता नहीं कहाँ निकल गए, कौन सा उन्होंने कोर्स पढ़ लिया और किन किन तहकीकों का वो शिकार हो गए कि अपने कायद से ही बिगड़ गए। वो शख्स जब नीचे उतर रहा था मैं परेशान था कि मैं कोई जवाब नहीं दे। आप यकीन कीजिए वो हमारे यहाँ चादर जो रखी जाती है ना देहातों में कंधों पे, हम उसे अपने लफ्जों में साफा कहते हैं। अजान हो रही है गालिब। अच्छा अजान सुन।
تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بعض اوقات انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ سادہ سا ذہن تھا، اس میں اگر سوالات رہ گئے رک گئے تو نہ جانے کتنے وسوسے جنم لیں گے اور یہ آدمی بیچارہ کن خیالات میں گم ہو جائے گا۔ تو مجھے موقع ہی نہیں مل سکا۔ میں اپنے آپ کو بار بار اس بات کی طرف لانے لگا کہ تجھے جلدی اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن جو میں نے اس سادے آدمی سے سیکھی بات وہ یہ کہ انہوں نے صافہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور پلٹ کے کہنے لگے مولوی صاحب کتنی دیر لائی جے مینوں سمجھانتے۔ تو مولوی صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے، اب بس رک رہی ہے، تھوڑے منٹوں میں نیچے اترنا ہے۔ تو کہنے لگے جب سے بیٹھے ہیں تب سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا سن پھر میں جدی پشتی یا رسول اللہ کہنے والا ہوں، اور یہ یا رسول اللہ میرے خون میں شامل ہے۔ اس نے کہا تیرے اندر جو بس آتا ہے تو لگا لے، یا رسول اللہ۔ خیر یہ لفظ کہتے آدمی جب گاڑی سے نیچے اترا تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا میرا خیال ہے تو درجنوں دلائل بھی دیتا تو جو اس سادے آدمی کی سادی بات اثر کر گئی، ساری بات سوچنے لگ گئی ہے۔ اور پھر جب تک ہم سفر کرتے رہے نا تو وہ ڈھیر سارے لوگ پلٹ پلٹ کو اسے ہی دیکھتے رہے۔ پھر اس نے دوبارہ سر نہیں اٹھایا، تھوڑا نا یقین کی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کو اگر میں ایک جملے میں بیان کروں نا تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو یقین کی طرف پھیرا ہے، تشکیک کی دنیا سے نکالا ہے، ابحاث سے نکالا ہے، اکابرین سے جوڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقین بانٹتے ہیں، انشراح صدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس یقین کے ساتھ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میرا دل چیرو گے نا تو ایک سائیڈ پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ جب آپ یقین کی دنیا میں آتے ہیں نا، یقین کی دنیا میں، پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں بہت ساری بیماریوں، مجبوریوں، غربتوں کے باوجود بڑا طاقتور ہوں، میں ایک مضبوط آدمی ہوں۔ میں آپ کو تحقیق کی دنیا میں جانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جہاں جانے سے شک پیدا ہو وہاں نہ جایا کرو، جسے سننے سے تشکیک پیدا ہو اسے نہ سنا کرو۔ ہاں جہاں بیٹھنے سے تمہیں یقین کی دولت ملے، جہاں رکنے سے تمہیں ایمان کی تازگی ملے۔ یقین کتنا کو مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے اور بظاہر نکاحت اتنی زیادہ تھی کہ کھڑے ہوتے تھے تو مقدس وجود پہ راشا طاری تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے بعض صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور لگتا ہے اس بیماری سے آپ صحت یاب نہ ہو سکیں گے اور آپ وصال فرما جائیں گے۔ تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ شیر خدا اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سنیے گا اللہ جزاک، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا جتنی مرضی بھی بیماری آ جائے میں اس بیماری سے دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ کہا جناب آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں، بظاہر نکاحت بڑھ گئی ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے اپنی بات نہیں کر رہا، مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا علی تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، گویا تمہیں خنجر کا، تلوار کا وار کیا جائے گا اور تم شہادت پا کر دنیا سے جاؤ گے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے سورج چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، زمین پہ زلزلے آ سکتے ہیں، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، پر حضور کی بات معاذ اللہ غلط ہو سکتی؟ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یقین کامل کی دولت جن لوگوں کو میسر تھی، ایمان کی مضبوطی جن لوگوں کو میسر تھی، ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں
جو اسٹیج پر ہیں، ممبر پر ہیں، تو بڑے پختہ نظریاتی واض و نصیحت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو گرما رہے ہیں، لیکن جب وہ ممبر سے اترتے ہیں اور محافل میں بیٹھتے ہیں تو پھر جیسی محفل ہوتی ہے ویسا رنگ دھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا یقین اس طرح کا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا مزاج اس طرح کا علیل ہو گئے تھے، کئی دنوں سے بیمار تھے، لیکن ایک ایسا طبیب آ گیا جس میں کچھ عقیدے کی گندگی تھی، جو معاذ اللہ حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں نظریات ٹھیک نہیں رکھتا تھا۔ اس نے نبض دیکھنے کو ہاتھ جو پکڑا تو فاضل بریلوی نے ہاتھ جھٹکا اور بلانے والے سے کہنے لگے کئی دنوں کی علالت سے وہ تکلیف نہیں تھی جو اس بد عقیدہ کے ہاتھ لگانے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی زمین کی لڑائی نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے تو جو بات کی ہے وہ مضبوطی ایمان کی بات کی ہے، انہوں نے تو جو ذکر کیا ہے وہ اصلاح احوال کے لیے کیا ہے، امت کو نظریاتی پختگی دینے کے لیے کیا ہے۔ ان کے اندر وہ خاص قسم کی توانائی، وہ طاقت تھی۔ آج لوگ ممبر سے تقریر سنتے ہیں تو بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گا حضور کی اہل بیت کی شان کیا؟ بھائی آپ کیا بتائیں گے، آپ ناقل ہیں، قرآن حدیث پڑھیں، بیان کر دیں، ان کی شان تو اللہ رسول نے بتا دی ہے۔ میں بتاؤں گا اصحاب رسول کا مقام کیا ہے؟ بھئی آپ مہربانی کریں، آپ وہ بتائیں جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اس پر سند موجود ہے، اس پر بڑے حوالے موجود ہیں، اس پر آیات اور احادیث موجود ہیں، آپ صرف ان کو نقل کریں۔ آپ اپنی گفتگو چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے ہیں، آپ محض کچھ دیر کی داد اور امداد لینے کے لیے امت کے ذہنوں کو تقسیم کرتے۔ آپ لے جائیے اٹھا کے تاریخ کے سارے حوالے، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اور قرآن مجید میں رب نے فرما دیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں پہ سخت تھے، آپس میں تو بڑے مہربان تھے، رحم دل تھے۔ تو کیا ضرورت ہے آپ کو کسی نئی تحقیق میں الجھنے کی، جب نص آپ کے پاس موجود ہے؟ یقین پیدا کریں، ایمان کی مضبوطی لائیں، آپ یقین کریں طبیعت آپ کی نکھر جائے گی۔ آپ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ سن رہے تھے کہ عقیدہ توحید کے بھی بہت بڑے پہرے دار ہیں، وہ جو ہم پہ معاذ اللہ بعض اوقات الزامات لگاتے ہیں نا کہ فلاں جاہل کے ہاں سجدے ہوتے ہیں، ان کو بھی تعظیمی سجدے کی حرمت پر، دیکھو کیا کہنے لگا ہوں، غیروں کو بھی تعظیمی سجدے کی حرمت پر جب دلائل لینے ہوتے ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت سے لیتے ہیں۔ فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور کیا لکھا؟ حرام حرام اور اشد حرام، ان لفظوں کے ساتھ پابندی لگائے۔ یہ میرے امام کا کمال ہے، جانے تم کہاں بیٹھ کر شور کرتے ہو اور کس طرح تم اندھیرے میں تیر چلاتے ہو، یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ صبح کے اجالے میں لکھتے ہیں کہ کسی مزار پہ جانا تو 4 رات دور کھڑے رہ کے دعا مانگنا۔ یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال۔ اتنی پاسداری تمہیں کہاں آئے گی عقیدہ توحید کی؟ ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو بھی اللہ میاں نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ کہو، اللہ جل جلالہ کہو، اللہ عز و جل کہو۔ انہوں نے نظریاتی پختگی اور یقین کامل کی دولت، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں دوستو، کسی نہ کسی سے تو بندے نے پیار کرنا ہی ہوتا ہے۔ درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو نہ پیار کرو، عشق نہ کرو، پیسوں سے پیار ہو جائے گا۔ ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے پیار، مانیے گا نا آپ، لوگ مانتے نہیں، آپ بھی نہ مانیے گا۔ ویسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں لگتی، خراب لگتی ہے، جیب بھری ہوئی ہو تو صحت بھی اچھی لگتی ہے۔ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پیار، شہرت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے، 2-4 جملے تعریف میں اگر سن لیں تو رات اچھی گزر جاتی۔ اسی لیے تو سعدی فرماتے کہ لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ ہوتا ہے لوگوں کو تعریف سے بھی پیار، نہ مانے آپ، ہوتا ہے، لیکن یہ نقصان پتہ کتنا کرتا ہے؟
معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے سنجیدہ لوگ سوشل میڈیا پہ وہ حرکات کر رہے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ وزادار ہیں، آپ کی وزاداری بڑی ضروری ہے۔ یہ شہرت سے پیار کرنا، دولت سے پیار کرنا، یہ نقصان کتنا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے گئے۔ بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور اوپر سے بھوکا ہو اور پھر کھلا چھوڑ دیا جائے، پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ کریم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ لوگ پورے طور پہ اندر سے برباد ہو جاتے ہیں، اجڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، انہوں نے اجلے لباس پہن رکھے ہوتے، وہ سمجھتے ہم بہت بڑے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہمیں سبق دیا ہے کہ دل جو ہے اور محبت بھی اس نے کسی نہ کسی سے کرنی ہے، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اسے دروازہ رسول پہ لے جاؤ۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ دانش مندانہ فیصلہ ہے، یہ سمجھداری والا فیصلہ ہے۔ آپ ذرا وہ انداز دیکھیے کس طرح کہتے ہیں حضور سے پیار کریں، کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جان ہے عشق مصطفیٰ۔ دعا کرو روز فضوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت نے نا پوری امت کو کہا ہے اپنے آپ کو سمیٹو، دروازہ رسول پہ آ جاؤ۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، نعت میں رونے والے پھر کسی دنیاوی غم میں نہیں رویا کرتے۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، حضور کی محبت میں محو اور مست رہنے والے پھر کسی دنیاوی جاہ و جلال سے متاثر نہیں ہوا کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سبق دیا۔ اور پھر میں کیونکہ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، اب یہ کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا، کسی نے کہا تھا کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، میں کیا کوئی ایسی بات کروں گا تو اچھی نہیں لگے گی۔ لیکن بعض اوقات نا کچھ لوگ علم پڑھتے پڑھاتے بھی کئی دفعہ خشک ہو جاتے ہیں۔ صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی صاحب سے کبھی کبھی رابطہ ہو جاتا تھا خط و کتابت سے، تو استاذ العلماء علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پر انہوں نے تبصرہ کرتے کرتے لکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سور کبرے والے مولانا جب اٹھتے ہیں اور لکھنے کو بیٹھتے ہیں تو کیسے تازہ دم ہو کے لکھنے بیٹھتے ہیں۔ یہی کچھ مزاج داغ دہلوی کا بھی تھا۔ اس نے کہا یار مولوی اور شعر و سخن، ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف شاعر تھے، میری ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے نہیں، تم مولوی ہو، تمہارا ہی ٹھیکہ ہے، ہمیں تم کہاں پڑھنے دیتے ہو۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے مولانا وہ مولویوں کی جاگیر نہیں، وہ فن کا آدمی ہے، اور جو آدمی جس فن سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کو لے لیتا ہے۔ کہنے لگے بڑے بڑے مبالغے کیے ہیں لوگوں نے محبوب کی محبت میں، لیکن یہ جو فاضل بریلوی نے اپنے محبوب کے لیے کہا ہے نا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و، کاش آپ کو کوئی شعر و سخن سے دلچسپی ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و، صرف 2 بوند، حضرت باقی کتنا ہے؟ کہنے لگے بتاتے ہیں، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، بچا جو قدموں کے ان کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جن کے قدموں کا دھوون ہے۔ معروف شاعر تھے اور اچھا لکھتے تھے۔ کہنے لگے میں حق رکھتا ہوں تھوڑا تبصرہ کر سکوں۔ کہنے لگے یار اتنی دور لے گئے بات کہ جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی سب سے اولا ہو والا، ہمارا نبی اور سب سے بالا ہو والا، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا حضور سے محبت کرو۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں،
मोहब्बत में निरे नारे नहीं लगते, नाराज नहीं होना आपने, मोहब्बत में ताने भी मिलते हैं। हाँ, लोग बातें भी करते हैं, लोग फब्तियां भी कसते हैं, फूल भी फेंकते हैं, और कभी कभी एक आधा रोड़ा भी खाना पड़ जाता है, ज्यादा नहीं, एक आधा रोड़ा भी। लेकिन कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिक फद्लुल्लाह, फरमाया रब के बंदे मलामत करने वालों की मलामत की परवाह। सबसे ज्यादा मेरे आला हजरत पे लिखा गया, एक एक रिसाले पे पूरी पूरी PhD हो गई। लोग हैरान हो गए कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, लेकिन कुछ ताने भी मिले। कुछ लोगों को मोहब्बत रसूल के जायके नहीं भाते। मैं शुरू में ना एक मिलाद की महफिल से निकल रहा था, 2-3 दोस्त मेरे साथ थे, तो जानता नहीं था कोई भी, तो एक नौजवान ने फबती कसी कहने लगे वो मिला दिए जा रहे हैं, मिला दिए, हमारी पंजाब की बोली है ना। तो मैंने पलट के देखा तो वो डर गया। डर इसलिए गया कि हम 4 थे, वो अकेला था, वो डर गया कि पता नहीं अब क्या करेंगे वो, तो कहने लगा मिला दिए जा रहे हैं। तो मैंने उसके करीब जाके कहा क्या कहा है, तो कहने लगा नहीं नहीं, मैं और कोई गल कर रहा था। मैं क्या तू डर ना, तो एक दफा और कह, तुझे पता है तूने मुझे कहा क्या, जे कर यार दे नाम दा मिले मेड़ा, ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटीए ना, जे कर यार दे नाम दी मिले सूली, फिर ओदा झूठा झूठ लईए, पीछे हटिए ना। वो तूने ताना क्या दिया है कि हम हुजूर का मिलाद पढ़ते हैं, तू कह तो सही 2-4 दफा और कह तो सही। तुझे पता नहीं कि इसमें हमारी फजीलत कितनी। हम कोई किसी सियासी लीडर के नारे नहीं लगाते, हो सकता है 2 जुमले हमें कहने आते हों पर कभी किसी दुनियादार की तारीफ नहीं की। हो सकता है हम कुछ लिखने का, कहने का, बोलने का, कोई 2 जुमले कहने का हमें मौका मिलता रहता हो, लेकिन कभी किसी और की तारीफ नहीं की। पर मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां, सारी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। ये हमारा शरफ है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरा शरफ ये है कि मैं मदीने वाले महबूब का नात खा हूं। दाग देलवी ने कहा था मौलवी होके शेर व शायरी, तो इकबाल ने भी कहा मौलाना हसन रजा से कि कोई ताज़ा कलाम लिखवा के लाना आला हज़रत से, क्योंकि ये जब आप बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो उसमें ना निखार आता रहता है, कुछ ताज़ा कलाम। तो आला हज़रत से अर्ज की तो कहा यह ऐसे तो आता नहीं। रात पहले दुरूद व सलाम अर्ज किया, फिर कलम उठाई। बेचैन और परेशान लोगों के लिए फाजरे बरेलवी ने नुस्खा भी दिया, कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में। जौन सा भी दुख है ना, किसी किस्म का भी, बस हुजूर को याद करो, रात सरकार की नात सुन के सो जाया करो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। वो जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए, दरिया उसकी तरफ बंद ही खोल दिया दरिया का। कह लेने दो ना, मैं अपनी बोली में कह ले, हुजूर फरमाया लै तो फिर मौजा कर। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अभी मक्ता लिखना था कि वो ट्रेन का वक्त आ गया, मौलाना हसन उस्ताद ज़मन ने पकड़ा, वो आपसे कलाम और ले गए। तो दाग देलवी भी बड़ा कमाल आदमी था, वो कहा करता था कि हीरे की पत्ती, क्या शेर है, हीरे की पत्ती से कट सकता है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नरम व नाजुक बेअसर। वो बड़ा फन का आदमी था। उसने जब फाजले बरेलवी का ये कलाम पढ़ा तो मौलाना हसन फरमाते हैं कभी नात लेके इधर चला जाए, कभी इधर चला जाए, कभी उठ जाए, कभी बैठ जाए,
تو کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے سچ بتاؤ یہ فتویٰ لکھنے والے مولانا نے لکھا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے جن کے بارے میں معاذ اللہ کچھ لوگ شدت کا شکوہ کرتے ہیں؟ کہا ان سے کہنا اس فقیر کا مقطع رکھ لیں، اگر قبول ہو تو ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، وہ پہرے دار رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمیں تو اب صرف دعوت دین دینی ہے، ہمارے لیے تو ساری چیزیں ہمارے بزرگوں نے طے کر دی۔ میں بڑی خوشی سے سن رہا تھا حضرت شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کا نام، حضرت مجدد و منور الفسانی کا نام، حضرت حافظ عبد الکریم صاحب کا نام، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کا نام، اعلیٰ حضرت بریلوی کا نام۔ ہمارے نظریات طے ہے، اب ہمیں کچھ طے نہیں کرنا، ہمارے لیے سارا کچھ طے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کی اولاد پاک کے بارے میں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ خانقاہ پہ بیٹھے ہو، بس یقین لے کے جانا، یقین کے ساتھ زندہ رہنا، یقین والوں کے ساتھ وقت گزارنا، زندگی میں تحقیق کے نام پر تخریب کے رستے پہ کبھی نہ چلنا۔ دین کی چیزیں طے ہیں، اس میں مزید ہمیں الجھ کر آنے والی نسل کو مزید خرابیوں کا شکار نہیں کرنا، بس انہی رستوں پر اپنے لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ آخری بات اور پھر بات ختم۔ میں اگر 20 کرامتیں سناؤں نا اپنے پیر صاحب کی گھر جا کے، اور 20 فضائل سناؤں اپنے استاد صاحب کے گھر جا کے، لیکن اگر اپنی اہلیہ کے ساتھ میری زبان تلخ ہوگی نا تو مجھے کہے گی یہ سکھایا تمہیں تیرے پیر صاحب نے، یہ سبق دیتے ہیں استاد صاحب۔ آپ اور میں نہ مانیں، لیکن بہرحال ہم اپنی خانقاہ کے، اپنے ادارے کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر سن کر لوگ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ آتا جاتا ہے، ہم اپنی خانقاہوں کے نمائندے ہیں۔ ہمیں اپنا اخلاق، اپنا کردار، بالخصوص لین دین کے معاملات، زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رویے اتنے اچھے کرنے ہیں کہ کوئی ہم سے کہے کہ میاں یہ خیر تم نے کہاں سے پائی ہے، تو ہم کہیں آ جا میرے ساتھ، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، آ میرے ساتھ میں تمہیں وہاں لے جاؤں، انہوں نے یہ مجھے سارا کچھ سکھایا ہے۔ اب ہمیں بدل جانا چاہیے۔ تقریریں بڑی سنی، واز بڑے سنے، نصیحتیں بڑی سنی، زمانے بیت گئے، اب ہمیں پلٹنا چاہیے خیر کی طرف۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یہ آستانہ نور ہمیشہ قائم رہے، رونقیں ہمیشہ بحال رہیں، اللہ تعالی ہماری حاضریوں کو قبولیت کا درجہ نصیب کرے۔ آخر دعوانا